زمین بوس ہو گئے۔ محبت حسین کے نام پر اہل بیت کے دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ کیوں؟ اسلام کا ایک دلیر میدان میں آ چکا تھا۔ وہ کون؟ آج میں اس سے بتاتا ہوں۔ میری مراد مولانا الیاس محمد صاحب تشریف لاتے ہیں بیان کے لیے۔ الیاس محمد صاحب نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، کے نعرہ تکبیر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مشہور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے تبلیغی اجتماع و سلسلہ دستار فضیلت۔ میں نے اپنے عنوان کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے جب سے عالم ارواح میں ارواح کو جمع کیا، حق جل مجدہ نے ارواح سے پوچھا الست بربکم، عالم ارواح میں ہماری روح نے جواب دیا بلا، اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہم سے ایک عہد لیا، اس عہد کا ہم نے اللہ سے اقرار اور اعتراف کیا۔ اس کے بعد عالم دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے عالم ارواح میں کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے، اس دنیا میں آ کر بھی کہتے رہے اللہ ہمارا رب ہے، حالات اور مشکلات آتے رہے مگر انہوں نے عالم ارواح میں کیے عہد کو دنیا میں نبھا کر دکھا دیا۔ جب آدمی عالم دنیا سے عالم برزخ میں جاتا ہے
تو منکر اور نکیر آ کر سب سے پہلا سوال کریں گے ما ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ عالم ارواح میں بھی رب، عالم دنیا میں بھی رب، اور عالم برزخ میں بھی رب۔ وجہ اللہ رب العزت کی جس قدر صفات ہیں، لفظ رب میں وہ ساری صفات موجود ہیں۔ قرآن کریم کا اللہ رب العزت نے آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم کا خالق نے اختتام کیا تو قل اعوذ برب الناس۔ عالم ارواح میں سوال پوچھا تو الست بربکم، عالم دنیا میں بات کی ہے تو قالوا ربنا اللہ، عالم برزخ کی بات آئی ہے تو من ربک، اللہ رب العزت ہمارے رب ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کرے، تربیت وہ کر سکتا ہے جو اس کی محبت بھی رکھتا ہو جس سے تربیت کرتا ہے۔ اس سے اللہ کا ودود اور حبیب ہونا ثابت ہوا۔ اللہ ہمارا رب ہے، تربیت کامل وہ کر سکتا ہے جو تربیت پہ قادر بھی ہو۔ اللہ کا قدیر اور قادر اور مختار ہونا ثابت ہوا۔ تربیت وہ کرے گا جس کی تربیت کر رہا ہے اس کے انجام سے واقف ہو۔ اللہ رب العزت کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہوا، اور اگر وہ تربیت کے مطابق چلے تو اس کو جزا دے، اگر تربیت کے مطابق نہ چلے اس کو سزا دے، تو اللہ رب العزت کا دار الجزا کا مالک ہونا بھی ثابت ہوا۔ لفظ رب میں چونکہ ساری خالق کی صفات موجود ہیں، اللہ نے عالم ارواح میں بھی رب کا تذکرہ کیا، عالم دنیا میں رب کا تذکرہ فرمایا، عالم برزخ میں رب کا تذکرہ کیا۔ حضرت آدم کو رب نے پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے آدم کو جسم دیا۔ قرآن کریم میں اعلان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، میں نے آدم کو مٹی کا جسم دیا۔ آدم کا جسد بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا فَإِذَا صَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں نے آدم کا جسد بنا کے اس میں روح کو ڈال دیا تو میں نے ملائکہ سے حکم دیا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، مگر ملائکہ کے ساتھ رہنے والا، ملائکہ کے ساتھ پلنے والا، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرنے والا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ تمام ملائکہ ایک مسئلے پر جمع تھے، لیکن ایک شخص اکڑا، الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، ابلیس نے کفر کیا، پہلے انکار کیا اللہ میں سجدہ نہیں کرتا، پھر اس نے تکبر کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی پست ہوتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے، بلا بلند پست کو سجدہ کرتا ہے، میں نہیں کرتا، میں بڑا ہوں آدم چھوٹا ہے۔ اس نے تکبر کیا، جب رب کی بات ماننے کا انکار کیا، حکم خداوندی کو مان کے کافر ہوا۔ حضرت آدم کو سجدہ کا انکار کر کے ابلیس جب کافر ہوا، اللہ رب العزت نے ابلیس سے کہا فخرج، ابلیس میری جنت سے دفع ہو جا، ابلیس یہاں سے نکل جا، ان علیک اللعنہ، میں نے تجھے مردود قرار دے دیا۔ ابلیس اللہ کے مزاج کو جانتا تھا، اس کے علم میں تھا اللہ حالت غضب میں بھی ہو، اللہ کی رحمت غضب پہ غالب آتی ہے۔ ابلیس نے فوراً اللہ سے کہا اے اللہ میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ فرمایا ابلیس کون سی درخواست ہے؟ ابلیس نے کہا اللہ میری ایک دعا ہے۔ رب نے پوچھا دعا مانگ، ابلیس نے کہا میری دعا یہ اللہ مجھے قیامت تک عمر دے دے۔ رب نے کہا جا، میں نے قیامت تک تجھے عمر دے دی ہے۔ تو ابلیس نے غصے کی حالت میں رب سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ ابلیس سے بڑا دنیا میں رب کا نافرمان کوئی نہیں تھا، کائنات میں خالق سے بڑا کائنات کو دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا،
اگر آدمی اللہ کی نافرمانی کرے اور مانگے اللہ پھر بھی دے دے. ہمارے عرف میں لوگ کہتے ہیں میرے یہاں بیٹا نہیں تھا، میں دربار پہ گیا مجھے بیٹا ملا، میرے یہاں اولاد نہیں تھی، میں سرکار کیا گیا، میری سرکار نے مجھے دیا تو میں نے مانگا تو دے دیا. پھر فوراً جملہ کہیں گے، کہتے ہماری سرکار بڑی پہنچی ہوئی ہے، نماز نہیں پڑھتی لیکن جو مانگتا ہے رب دے دیتا ہے. ہماری سرکار کے کپڑے نہیں ہیں لیکن جو مانگا رب نے دے دیا. ہماری سرکار نے رب کو سجدہ کبھی نہیں کیا لیکن جو مانگے رب دے دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں اگر آپ کی نافرمانی کرے پھر بھی مانگے رب دے دے. اگر اس کا نام پہنچی ہوئی سرکار ہے، کائنات میں سب سے زیادہ پہنچنے والی سرکار کا نام ابلیس ہے، رب کی بات نہیں مانتا، مانگا رب نے تب بھی دے دیا. ارے تو دین مانگے اللہ تجھے دے دے، یہ ولی ہے. اور رب کی نافرمانی کرے رب سے دنیا مانگے رب دے دے، یہ ابلیس کا طرز ہے. تو ابلیس نافرمان بھی تھا پھر مانگا رب نے دے دیا. اگر نافرمان مانگے دنیا اللہ دے دے تو یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو پھر ابلیس سے بڑا پہنچنے والا کون تھا؟ ابلیس کو پتا چلا میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا. ابلیس نے پھر کہا اللہ اگر تو نے مجھے جہنمی بنانے کا فیصلہ کیا تو پھر ایک اعلان اللہ میرا بھی سن لے. میرے علم میں ہے میں جہنم میں جاؤں گا لیکن ربا اکیلا نہیں جاؤں گا، میں کچھ بندے لے کر بھی جاؤں گا. اللہ نے کہا ابلیس تو زور لگا لے، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چل سکتا. ابلیس نے کہا اللہ میں دائیں اللہ بائیں آگے اور پیچھے سے حملے کروں گا، میں تیری مخلوق کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. اللہ نے کہا زور لگا لے اللہ عبادی، مگر میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چل سکتا. اس وقت سے جب اللہ نے ابلیس کو رد کیا ابلیس اور آدم کی ٹھن گئی. ایک طرف آدم اولاد آدم ہے، ایک طرف ابلیس اولاد ابلیس ہے. آدم کی تمنا یہ میرے اولاد ساری جنت میں جائے، ابلیس کی تمنا یہ آدم کا کوئی بھی اولاد جنت میں نہ جائے. تو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ایک محنت وہ کرنے لگا، ایک محنت ابلیس کرنے لگا. ابلیس کی محنت کیا؟ آدمی نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا. ابلیس کی محنت کیا؟ آدمی کلمہ پڑھے گا تو جنت میں جائے گا. اس دن سے ابلیس نے محنت شروع کر دی. کوئی آدمی کلمہ نہ پڑھے ابلیس نے محنت شروع کر دی. کوئی آدمی نماز نہ پڑھے ابلیس نے محنت شروع کر دی. کوئی آدمی سجدہ نہ کرے ابلیس کی محنت یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے، کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے. نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا. ابلیس کو رب نے کہا میں نے تجھے عمر بھی قیامت تک کی دی ہے، ابلیس تجھے مہلت بھی قیامت تک کی دی ہے، تجھے ہر جگہ جانے کی اجازت بھی دی ہے. ابلیس تو جا تو محنت کرتا رہ. ابلیس نے محنت کی ہے. ابلیس تخت لگا کے بیٹھا کہاں پہ؟ وہاں سمندر پہ ابلیس کا تخت لگا ہے. ابلیس کے شتونگڑے چلتے ہیں. کوئی شیطان کہے گا میں نے خامد بیوی میں جدائی ڈال دی، کوئی ابلیس کا شتونگڑا کہے گا میں نے شرک کروا دیا، کوئی کہے گا میں نے سنت سے الگ کر کے بدعت پہ لگا دیا. یہ ساری ابلیس کی محنت ہے. کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے تاکہ جنت میں نہ جائے. رب نے کہا ابلیس تجھے زندگی بھی قیامت تک کے لیے جہاں نہ چاہے تجھے اجازت ہے، لیکن ایک یاد رکھنا ابلیس تو بازار میں جائے گا تجھے اجازت ہے، گراؤنڈ میں جائے گا تجھے اجازت ہے، ابلیس تو دنیا میں گھومے گا تجھے اجازت ہے. لیکن جہاں مؤذن کھڑا ہو کے اعلان کرے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابلیس تو یہاں نہیں جا سکتا. اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا شیطان محنت کرتا ہوا ایک بستی میں جاتا ہے، ادھر مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. شیطان اذان کی آواز سنتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے وہاں سے دوڑ جاتا ہے. شیطان مسجد میں نہیں آ سکتا. ارے ابلیس نے بازار میں جا کے، شیطان نے بازار میں جا کے محنت کی ہے. لوگ نمازی نہ بنے اس نے سینے میں محنت کی ہے. ایمان تباہ ہو جائے اس نے جنگل میں محنت کی ہے. لوگ علم حاصل نہ کرے لیکن ابلیس محنت کرتا ہوا ایک جگہ تک آیا جہاں مؤذن اذان دے رہا تھا. ابلیس وہاں نہیں جا سکتا مگر ابلیس کی تمنا تو یہ تھی نا اللہ
لیکن مسجد میں جا تو نہیں سکتا تھا۔ ابلیس نے وہ کام کیا جو آج کے دور میں بڑی بڑی کمپنیاں کام کرتی ہے۔ وارد ایک کمپنی کا نام ہے، یوفول ایک کمپنی کا نام ہے، جیز ایک کمپنی کا نام ہے۔ ان کمپنیوں نے ہیڈ کوارٹر بنائے ہیں، کیوں؟ ہماری نشریات دنیا میں پھیل جائے، لیکن کہیں جا کے نشریات رک جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ آپ نے کبھی غور کیا، آپ کا بھائی تبلیغی جماعت میں ہے، تم نے فون کیا، وہ فون اٹینڈ نہیں کرتا، فون سے آواز آتی ہے کہ نہیں جی بات نہیں ہو سکتی، تم بڑے پریشان تھے، ارے آواز نہیں ہوتی۔ 5 دن کے بعد پھر فون کیا تو رابطہ ہوا، تم کہاں پر تھے؟ کہتے میں آج مانسیرا تبلیغی مرکز میں ہوں، ہم نے 5 دن محنت کی ہے، آپ سے بات نہیں ہو سکی۔ کہتے وہاں پہ یوں فون کے سگنل کام نہیں کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبرا رہنما۔ یہ میں تمہید مان لوں، تمہید آپ کی ذہن میں رکھنی ہے۔ تمہید ذہن میں رکھنی ہے تاکہ بات ذہن میں بیٹھے۔ یہ آہستہ کر یار، آہستہ کر، کچھ میں بھی تو زور لانا نا۔ جو بندی خطیب زور نہ لگائے تو عوام نہیں سنتی، بڑی جلدی چھٹی کرا دیتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دیوبندی خطیب کو کچھ گرجنا پڑتا ہے، کہتی آدمی کی ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن ہمارا دیوبندی کارکن نہیں سنتا۔ خیر میری اپنی کارگزاری سنانا اسٹیج پہ میرا مزاج ہی نہیں ہے، میں بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فون کیا، بیٹا کہاں پر ہو؟ کہتے ہیں مانسیرا تبلیغی مرکز میں، ہم نے 5 دن سے کوشش کی، رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں یہاں پہ یو فون کے سگنل نہیں آ رہے۔ اچھا، معلوم ہوا کہ مانسیرا سے آگے پہاڑی علاقے میں جماعت کام کر رہی تھی، مگر ان علاقوں میں یو فون کی سروس کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ سالانہ چلے پہ آئندہ سال پھر گیا۔ پوچھا بیٹا تشکیل کہاں پہ؟ کہتا ہے جی کاغان میں گیا ہوں، کاغان پہنچا ہوں۔ پچھلے سال تم گئے تھے تو تم نے کہا تھا جی سروس نہیں، اس سال کیسے بات ہوگی؟ کہتے ہیں سروس تو نہیں تھی، مگر یو فون نے وہاں پہ ٹاور، یو فون نے کھمبے، یو فون نے بوسٹر لگا دیے ہیں، اب یہاں بھی سگنل کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بالکل آج کمپنیاں ہیڈ کوارٹر بناتی ہیں، اس ہیڈ کوارٹر کے ذریعے نشریات کو پھیلاتی ہیں۔ جہاں ہیڈ کوارٹر کی طاقت کام چھوڑ دے اور آگے نشریات نہ جائیں، کمپنی وہاں پہ بوسٹر لگاتی ہے تاکہ نشریات کو آگے پہنچا دیا جائے۔ بوسٹر کا کام یہ ہے مرکز سے نشریات کو لینا، آگے اس کو پہنچا دینا۔ تو ابلیس وہاں پہ سمندر پہ تخت لگا کے بیٹھا ہے، اس نے دوڑا، سیلمے میں پہنچا، ابلیس کے شیاطین دوڑے، بازار میں پہنچے، شیاطین دوڑے، اور کھیل کے گراؤنڈ میں پہنچے، یہ شیاطین دوڑے، اسٹیڈیم اور روڈ پہ پہنچے، لیکن پہنچ رہے تھے، مسجد میں آئے، آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شیطان ہوا خارج کرتا ہوا دوڑا، معلوم ہوا ابلیس کا ہیڈ کوارٹر جو وہاں سمندر کے تخت پہ، سمندر کی سطح پہ بچھا ہوا، اس کی نشریات کی اینڈ، نشریات کی حد بندی، وہاں پر جہاں مسجد کا مؤذن اذان دے دے نشریات بند ہو گئی۔ تو جس طرح کمپنیاں آگے پوسٹر لگاتی ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کے نشریات کو پھیلانے کے لیے، پھر ابلیس نے بھی پوسٹر تلاش کیے کہ میری آواز سینمے میں تو پہنچ گئی لیکن مسجد میں نہیں جا رہی، میری آواز بازار میں تو پہنچ گئی لیکن مسجد میں نہیں جا رہی، میری آواز کلب تک تو گئی ہے لیکن مسجد میں نہیں جا رہی۔ ارے جس طرح یہ کمپنیاں اپنی آواز لگانے کے لیے ایک کھمبا نصب کرتی ہیں، اس کو بوسٹر کہتے ہیں، ابلیس مسجد میں آواز پہنچانے کے لیے ایک کھمبے تلاش کرتا ہے جس کو خناس کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے اسے کیا کہتے ہیں؟ یو فون کے کھمبے کا نام بوسٹر، جیز کے کھمبے کا نام بوسٹر، ابلیس کے کھمبے کا نام خناس۔ کچھ محنت شیطان کرے گا، کچھ محنت خناس کرے گا، کچھ محنت شیطان کرے گا، کچھ محنت
توجہ رکھنا، شیطان نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھے گا دکان برباد ہوگی، تو نے روزہ نہیں رکھنا تیری صحت تباہ ہوگی، تو نے زکوٰۃ نہیں دینی مال تو نے کمایا برباد کر دے گا، تو نے حج نہیں کرنا یہ 1.5 مہینہ تیرا وہاں پہ تباہ ہوگا، اور ساتھ 2 لاکھ روپیہ تو خرچ بھی کرے گا، یہ ابلیس محنت کرے گا، اور خناس دوسری محنت کرے گا۔ یہ ابلیس کی محنت باہر تو چل سکتی ہے، لیکن وہ جو مسجد میں آ گیا اس نے تو دکان چھوڑ دی ہے۔ ارے جس نے روزہ رکھ لیا ابلیس کی محنت پہ پانی پھیر دیا ہے، جو بیت اللہ حج کے لیے چلا گیا اس نے ابلیس پہ لات ماری ہے۔ اب ابلیس بڑا پریشان تھا، لوگ نمازی نہ بنے، یہ تو مسجد میں پہنچ گیا، ابلیس بڑا پریشان تھا، لوگ روزہ نہ رکھے اس نے تو سحری کھا لی ہے، ابلیس بڑا پریشان تھا، لوگ بیت اللہ تک نہ جائیں، یہ تو پہنچا ہے۔ ابلیس نے ایک پوسٹر تلاش کیا، اس پوسٹر کا نام خناس ہے۔ ایک محنت ابلیس کرے گا جسے شیطان کہتے ہیں، ایک محنت اس کا پوسٹر کرے گا جسے خناس کہتے ہیں۔ شیطان کی محنت یہ ہے آدمی نیک عمل نہ کرے، اور خناس کی محنت یہ ہے نیک عمل کرے مگر اللہ قبول نہ کرے۔ اگر نیک عمل نہ کیا تب بھی جہنم میں، نیک عمل کیا تو رب نے قبول نہ کیا تب بھی جہنم میں۔ شیطان کہے گا ارے دیکھو پیغمبر کا ارشاد یہ ہے اگر تو مسلمان آپس میں ملے تو زبان سے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، اور دونوں ہاتھ ملا کے مصافحہ کر لے۔ نبوت نے اعلان کیا ان کے 2 ہاتھ چھوڑنے سے قبل اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اب ابلیس کہے گا تم نے مصافحہ نہیں کرنا، اگر مصافحہ کرو گے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خناس کہے گا نہیں، کچھ تیری مان کے مصافحہ نہیں کریں گے، کچھ میری مان کے مصافحہ کریں گے، مگر میں مصافحہ یوں کروں گا، وہ ملیں گے بھی مگر اجر نہیں ملے گا۔ ابلیس کہے گا ارے تم نے روزہ نہیں رکھنا، تو خناس کہے گا تیری مان کے روزہ نہیں رکھا مگر میں روزہ رکھوا کے پورا دن بھوک میں تڑپا دوں گا، پورا دن پیاسا مروا دوں گا، مگر روزہ ان کے سرے نہیں چڑھنے دوں گا۔ ابلیس تیری مانیں گے تو روزہ نہیں رکھیں گے، اور اگر میری مانیں گے میں روزہ رکھوا کر بھی جہنم میں پہنچاؤں گا۔ ابلیس کہے گا کہ تم نے تراویح نہیں پڑھنی، ارے رات عیاشی کرو، عید قریب ہے، اپنے سیزن کو تباہ مت کرو، یہ موسم کو تباہ مت کرو، رات کو جوتے بیچو، رات کو تم اپنی سویاں اور پھیڑیاں فروخت کرو، یہ تم نے کام نہیں کرنا۔ خناس کہے گا نہیں ابلیس ارے تو نے محنت کون سی کی ہے، تو نے تراویح سے روک دیا، لوگ تجھے لعنتی کہیں گے، میں مسجد تک لے کر جاؤں گا، ان سے وضو بھی کراؤں گا، ان کی دکان بھی بند کراؤں گا، ان کی دنیا کا نقصان بھی ہوگا، لیکن تراویح میں بھی نہیں پڑھنے دوں گا۔ تو فکر نہ کر، تیری محنت اپنی جگہ پہ، میری محنت اپنی جگہ پہ۔ ارے ابلیس کہے گا تم جاؤ یہاں پہ ہیرا منڈی میں جاؤ، تم جاؤ بدکار خانے میں، وہاں جا کے زنا کرو تاکہ تم نکاح کی نعمت حاصل نہ کر سکو۔ خناس کہے گا ارے تو نے زنا کروایا، لوگ تجھ پہ لعنت بھیجیں گے، میں زنا بھی کرواؤں گا مگر نام نکاح رکھ دوں گا، لوگ تیرے زنا پہ لعنت بھیجیں گے، میرے زنا کو قبول کر لیں گے۔ ایک محنت ابلیس نے کی ہے اور ایک محنت ابلیس کے ایجنٹ خناس نے کی ہے۔ ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے اور ہم نے خناس سے بھی بچنا ہے۔ بلند آواز سے کہو نا، ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے اور ہم نے خناس سے بھی بچنا ہے۔ اب میں محنت اور کارگزاری بیان کرتا ہوں، ایک شیطان کی ایک خناس کی، فیصلہ میں نہیں کروں گا، فیصلہ میں آپ سے لوں گا کہ بڑا بد کردار شیطان ہے یا خناس ہے، بڑا بدبخت شیطان یا خناس ہے۔ ارے تمہاری زیادہ نقصان دہ شیطان یا خناس ہے، ان دونوں میں زیادہ نقصان دہ کون ہے، فیصلہ تم کرو نا۔ نمبر 1 میں 2-4 مسائل لفظ کرتا ہوں۔ نمبر 1 پہلا مسئلہ، اگر دو مسلمان آپس میں ملے تو مسلمانوں کو چاہیے زبان سے کہے السلام علیکم ورحمت اللہ، ان کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ مسلمان ہاتھ میں ہاتھ دے گا، اس کے دونوں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور توجہ رکھنا، اگر انسان جرم کرتا ہے ایک ہاتھ سے نہیں کرتا، جرم 2 ہاتھ سے کرتا ہے۔ کبھی تم نے چور دیکھا جو ایک ہاتھ پیچھے رکھ کے ایک ہاتھ سے چوری کرے، کبھی تم نے شرابی دیکھا ایک ہاتھ کو پیچھے رکھ کے اور ایک سے شراب پیے، کبھی تم نے جوا کھیلنے والا دیکھا کہ جوا کھیلنے والا کہ بھی دایاں ہاتھ پاک ہے میں نہیں لگاتا، میں بائیں ہاتھ سے جوا کھیلوں گا۔ تاش کھیلنے والا دونوں ہاتھ، جوا کھیلنے والا دونوں ہاتھ، شراب پینے والا دونوں ہاتھ۔ جب دونوں ہاتھ سے جرم کیا تو
دیا کہ جب تم مسافہ کرو تم نے ہاتھ دو لگانے ہیں. یہ طریقہ پیغمبر کا ہے اور بیان امام بخاری نے کیا ہے. بخاری کا نام لینے والا اس مسئلے پہ بخاری قبول نہیں کرے گا. یہ الٹا لٹک کے مر جائے گا, زہر کی بوتل پی کے خودکشی کر لے گا, مگر امام بخاری کو کھول کر نہیں دیکھے گا. تو بخاری پیش تو کرنا, بخاری اس مسئلے پر پیش کرنا تیرا کام ہے. اور جس طرح شیطان اللہ اکبر کی آواز سن کے دوڑتا ہے, یہ بخاری کے ترجمہ کو باب دیکھ کر دوڑے گا. امام بخاری باب قائم کرتا ہے, امام بخاری باب قائم کرتا ہے. فرمایا باب المصافہ, تمہیں مصافہ کرنا چاہیے. امام کیسے؟ کہ باب الاخذ بالیدین, دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہیے. پھر امام بخاری بات کو کرتے جو تبلیغی جماعت کرتی ہے, علماء دیوبند کرتے ہیں. آج تو نے بھونک ماری ہے, کہتے جی تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے, ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. میں یہ بات نہیں کہتا, میں نبی کی بات کہتا ہوں. میں کہتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہے. امام بخاری کا طرف یہ ہے, وہ بھی یہ بات کہتا ہے میرے بزرگوں نے یہ کیا, میرے بزرگوں نے یہ فرمایا. اگر بخاری بزرگوں کی بات پہلے کرے تو بخاری میرے, اگر بات نہ کرے بخاری تیرا ہے. امام بخاری نے کہا باب الاخذ بالیدین, ارے دونوں ہاتھوں سے پکڑنے کا نام مصافہ ہے. پھر امام بخاری کہتے صافہ حماد بن زید ابن المبارک بھی آتے ہی ہے. حماد بن زید نے ابن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافہ کیا. امام بخاری کہتے مصافہ دو ہاتھ سے کرنا کیوں؟ کہتے میرے بزرگوں نے یوں کیا تھا. ارے بخاری بزرگوں نے کیوں کیا؟ کہتے عن عبداللہ بن مسعود, کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے بتایا ہے. علماء دیوبند بھی کہتے ہیں میرے بزرگوں نے کہا, کیوں نبی نے یوں کہا. میرے بزرگوں نے کیا, کیوں نبی نے یوں کیا ہے. ہم بزرگوں کے عمل کو پیش کرتے ہیں, دلیل پہ نبوت کو پیش کرتے ہیں. بزرگوں کا نام لیتے ہیں, دلیل پہ خلافت راستہ کو پیش کرتے ہیں. ہم بزرگوں کو پیش کریں گے, عمل بزرگوں کا, دلیل پہ اصحاب پیغمبر کو پیش کریں گے. امام بخاری کہتے مصافہ دو ہاتھ سے, مصافہ دو ہاتھ سے. شیطان کہے گا مصافہ نہیں کرنا, شیطان کہے گا مصافہ نہیں, کیونکہ مصافہ کیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے نا. خناس کہتے نہیں کرنے مگر ایک کرنا مگر ابلیس خوش ہے, خناس بھی خوش ہے. اگر مصافہ نہ کرتا, توجہ رکھنا, مصافہ نہ کرتا, لوگ کہتے یار تو بڑا مردود ہے, تو مصافہ ہی نہیں کرتا, تو لوگ گالیاں دیتے نا. خناس نے کہا میں ایسا طرز اختیار کروں گا جوتوں سے بھی بچ جائے گا, جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں جوتیاں تو بچاواں گا, سنت بھی نہیں دیا گا. اب کہہ رہے مصافہ ایک ہاتھ, وہ بھئی دو ہاتھ. کہتا میں نہیں دو ہاتھ سے کرتا. بھئی کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے بخاری فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا جب نبی نے مجھے تشہد سکھایا تو میرا ایک ہاتھ نبی کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا. میں نے کہا نبی کے تو دو ہیں نا, نبی کے دو ہیں, نبی کے دو. کہتا میں کو نبی ہوں. مولانا امین اکاڑوی مجھے عرض بیٹھے تھے, ایک خناس آ گیا. لفظ یاد رکھو گے, کون آ گیا؟ خناس. انشاءاللہ نسل گئے. آج آگے تو دوبارہ جلسے نہیں ہونے لگے انشاءاللہ. آج چیٹ دیتی, دوبارہ چیٹ نہیں دیں گے انشاءاللہ. میں بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہاں کوئی خناس بیٹھا ہو تو چیٹ لکھے اور جواب لے. میں کہتا ہوں جرات کے ساتھ, نقد چیٹ نقد جواب. جیسے تمہارا سوال ہوگا ویسے جواب دوں گا. چیٹ نرم لاؤ, جواب نرم ہوگا. چیٹ نرم ہوگی, جواب نرم ہوگا. چیٹ نرم ہوگی تو جواب, چیٹ نرم ہوگی تو جواب. یہ چیٹ ایج لکھ دیں جمیں دے دا جواب نبی بھی آ جائے تو نہیں بنتا. اور جب جواب ملتا ہے پھر انہی شکلیں دیکھو. اللہ کی قسم تم دیکھو تو صحیح نا, تم دعا کرو کہ مجھے چیٹ لکھے پھر میں جواب دوں. میں کہوں گا کہ تو کھڑا ہو کے جواب سن کے شکل دیکھنا. تجھے بھیجنا آزمائش شرط ہے. میں تو کہتا ہوں یہاں بیٹھا ہو تو آج آزما لے. چیٹ لکھے اور میرا جواب ذرا کھڑے ہو کر سن, پھر تم شکل دیکھنا. توجہ رکھنا. خناس شیطان نے کہا مصافہ, بولیے نا مصافہ. خناس نے کہا کرنا ہے مگر ایک ہاتھ سے. حضرت بخاری بیٹھے تھے, خناس آیا, ایک ہاتھ. حضرت نے یوں اٹھا کیا. اس نے کہا جی یہ کیا؟ فرمایا یہ کیا؟ میں نے فرمایا تو مصافہ دو ہاتھ سے کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے میں کوئی نبی ہوں.
نے فرمایا میں کوئی صحابی ہے؟ تو نبی نہیں تو میں بھی صحابی نہیں تھا، تو حد کیتا ہے میں اٹھا کی نہیں۔ ان کا اصل علاج یہی ہے، جب تک یہ علاج نہیں کرو گے ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہی پکڑ کے لاتے ہیں، مولانا صاحب آئے نے بڑے چنگے نے، نال بہ کے روٹی کھانا ہے مسئلہ بول، میں نے کہا اس خبیث کو باہر نکالو، نال بہ کے روٹی کا کوئی شیطان کو بھی ساتھ بٹھا کر کھلاتا ہے، نہ شیطان کو ساتھ بٹھاؤ نہ خناس کو بٹھاؤ، ان کا دماغ تب ٹھیک ہوگا، اور انشاءاللہ رب نے توفیق دی ہم دماغ ٹھیک کریں گے، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ چلے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں کہ بات لمبی نہ ہو، توجہ رکھنا۔ ابلیس نے کہا مسافہ نہیں کرنا، خناس کہتے ہیں کہ کرنا ہے مگر ایک ہاتھ سے۔ اگر شیطان کی بات مانتا مسافہ بھی نہیں تھا، ثواب بھی نہیں تھا۔ خناس کی بات مانی ہے، سلام ہے مگر ثواب نہیں ہے، سلام تو کیا مگر ثواب نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، ابلیس خناس شیطان آ گیا، شیطان نے کہا اوے خیال کر، تو مسجد میں جانے لگا، مسجد میں نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ ابو جہل یہی اللہ کے پیغمبر کو کہتا کلمہ پڑھنے پر اعتراض نہیں ہے، یہ جو تو نے نیا سلسلہ شروع کیا نا، ہم اپنا ناک اور پیشانی زمین پہ رکھ دیں اور سرین کھڑی کر دیں، یہ ذلت نماز میں ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم سردار لوگ ہیں۔ توجہ رکھنا، نماز تو نام عاجزی کا، نماز تو نام تواضع کا، نماز تو نام خشوع کا، نماز تو نام ہے عاجزی کا۔ جبریل شیطان نے کہا ارے نماز نہیں پڑھنی، کون رکوع کرے؟ نماز نہیں پڑھنی، کون سجدے کرے؟ ارے نماز نہیں پڑھنی، کون وہاں عاجزیہ کرے؟ اس نے منع کر دیا۔ خناس نے کہا نہیں نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور اکڑ کے کھڑا ہونا ہے، نماز بھی پڑھنی اور اکڑ کے بھی، میں نماز بھی پڑھواؤں گا، تجھے عاجزی بھی نہیں کرنے دوں گا۔ ارے کیسے کھڑا ہونا؟ تیرے سر پہ ٹوپی ہے، اتار دے۔ ارے ٹوپی تو ادب کے لیے پہنتے، اتار اس کو، اتار دے۔ اگر سر پہ پگڑی ہے اتار دے، اور تو جب کھڑا ہو تو پھر سیدھا نہیں، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونا، ٹانگیں چوڑی کر کے، اور پھر کیسے کھڑا؟ اکڑ کے کھڑا ہو۔ اب ہاتھ باندھے ہیں یہاں پہ، ٹانگیں چوڑی، سر سے ٹوپی اتری۔ لوگ کہتے ہیں مولویہ دی گل نہیں منتا، میں کہ رب نے متکا لا کے کھلوتے تو مولویہ دی نہیں منتا۔ یہ آیا عبادت کرنے کے لیے، عاجزی دیکھو، کیا دیکھو؟ عاجزی۔ مکھیوں کی طرح ہاتھ ہلا رہا ہے، شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہا ہے۔ بھئی کیا تم نے کرتوت شروع کر رکھے؟ چھوڑ دو، یہ کس لیے تم ہاتھ ہلا رہے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو خود فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ کامیاب ہے جو نماز میں خشوع کرے، اور خشوع یہ ہے لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، دائیں اور بائیں بھی نہ دیکھے، نماز میں خشوع بھی، نماز میں رفع الیدین بھی نہ کرے، نماز میں رفع الیدین بھی، بولیے رفع الیدین بھی۔ ہمارے ذہن میں مکہ، تم چیٹ لکھو پھر میں مکے کے رفع الیدین کا جواب بھی دوں گا۔ ان کا رفع الیدین اور ہے، ان کا رفع الیدین اور ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا رفع الیدین مذہب ہے، ان کا رفع الیدین سازش ہے، مذہب اور ہے سازش اور ہے۔ اگر نبی قافلے جہاد کے بھجواتے ہیں تو نبی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں اگر عیسائیت کا گرجا ہو تو تم نے گرانا نہیں ہے، یہودیت کی عبادت گاہ ہو تم نے گرانا نہیں ہے، لیکن مدینہ منورہ میں منافقین نے مسجد بنائی ہے، فرمایا گرا دو۔ وہ نبی جو عبادت گاہ کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، منافق کی عبادت گاہ کیوں گرائی ہے؟ اگر عبادت گاہ ہو حکم تحفظ کا ہے، اگر عبادت گاہ کے نام پہ شرارت گاہ ہو تو حکم مٹانے کا ہے۔ جس نبی نے کنیسہ کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا، مسجد زرار کو گرا دیا، یہ عبادت گاہ نہیں تھی، شرارت گاہ تھی، عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ شرارت۔ چلے یہ عنوان پھر سے، میں انشاءاللہ کبھی پھر آیا تو اس عنوان پہ مسلسل گفتگو کروں گا کہ شرارت اور مذہب میں فرق کیا۔ یہ ان کا رفع الیدین مذہب نہیں ہے، شرارت۔ آمین بیلجار مذہب نہیں ہے، شرارت۔ ٹانگیں چوڑی کرنا مذہب نہیں ہے، شرارت۔ یہ کیا ہے؟ شرارت۔ میں غیر مقلد کو پوچھے آپ نماز لگتا چوڑیاں کیوں کرتے؟ جواب سنو، جواب۔ میں نے پوچھا ٹانگیں نماز میں چوڑی کیوں کرتے ہو؟
کہتا ہم اس لیے چوری کرتے ہیں کہ شیطان نہ گزرے. کیا نہ کرے؟ میں کہ ہم تو ٹانگوں میں فاصلہ رکھتے ہیں, ایک نمازی ادھر ایک ادھر, ہم فاصلہ رکھتے ہیں کہ شیطان ہے ادھر سے گزرتا ہے. تسی یہاں تو ایک چھوڑا لگے تھے پھر کتنے جائے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. اور اگر بھی ادھر نہیں جانا, شیطان نے ادھر نہیں جانا, ادھر آ. نہیں سمجھے بات؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ سمجھ گئے نا. گاجی ہم اس لیے ٹانگیں چوڑی کرتے ہیں, پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں شیطان نہ گزرے. میں نے اگر ہم نے فیصلہ رکھا کہ ادھر سے گزرنے, تو کہا بھی ایک تو نہیں گزرے, تینوں آ رستہ دیں گے. ایک رستہ تم نے بنایا, میں نے کہا کہ ہم نے بنایا. اب بتاؤ شیطان کو بہترین جگہ تم نے دیا, ہم نے. مجھے لوگ کہتے ہیں زبان سخت ہے, میں نے کہا ان خبیثوں کا علاج یہ ہے, جب تک تم نے یہ طرز اختیار نہیں کرنا تو ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہونا. اور آپ انشاءاللہ دماغ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کو منظور ہوا تو تم دیکھنا دماغ کیسے ٹھیک ہوتا ہے. ان کی سعودیہ سے جڑیں نہ کاٹ دی نا تو بعد بھی آپ دیکھنا, ابھی تو تحریک کا آغاز ہوا ہے نا. اس سال شاہ عبداللہ نے علماء اکیڈمی جو قائم کی ہے, حنفیہ, مالکیہ, شافیہ, حنابلہ, چاروں مسلک کے علماء کو لیا ہے. غیر مقلدین کا ایک مولوی بھی اس میں نہیں. اس سال شاہ عبداللہ علماء اکیڈمی بنائی ہے, چاروں مسلک کے علماء لی ہیں, غیر مقلدین کا وجود ہی نہیں ہے. خیر توجہ رکھنا, شیطان نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی, یہ تو عاجزی ہے. خناس نے کہا نہیں, میں نماز بھی تجھے پڑھاؤں گا اور اکڑ بھی تجھے دوں گا تاکہ تیری نماز قبول نہ ہو. ارے رمضان المبارک آ گیا, شیطان نے کہا اپنی رات کی نیند خراب نہ کرو, تم یہاں بیٹھ کے لوڈو کھیلو. نماز اپنی نیند خراب نہ کرو, اپنا آرام تباہ نہ کرو, تاش کھیل لو, اپنی دکان کا وقت ضائع نہ کرو. تم نے تراویح نہیں پڑھنی. تو شیطان نے دھوکہ دیا, مسجد میں آنے سے روک دیا. خناس آ گیا, کہتے نہیں چلو تم مسجد میں, تم نے تراویح پڑھنی ہے. ہم نے کہا تراویح تو 20 رکعت ہے. اس نے کہا 20 رکعت نہیں ہے, تراویح نام ہے تہجد کا. میں کمالیہ کے مسلمانوں یہ تم سے گزارش کرتا ہوں, ان سے یہ بحث مت کرو تراویح 20 ہے یا 8 رکعت. اس سے پوچھو تراویح ہے بھی یا نہیں. یہ بدبخت تراویح کے وجود کو نہیں مانتا. یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں جو تم تہجد پڑھو اس کا نام تراویح ہے, اور غیر رمضان میں جو نفل پڑھو رات کو اس کا نام تہجد ہے. تو غیر رمضان میں نوافل کا نام تہجد اور رمضان میں نوافل کا نام تراویح. یہ بے ایمان تو 20 رکعت تراویح کا قائل ہی نہیں ہے. تم سمجھ تو 8 اور 20 کا جھگڑا ہے. جھگڑا 8 اور 20 کا نہیں ہے, جھگڑا اس پر ہے تراویح ہے بھی یا تراویح نہیں. شیطان نے کہا تراویح نہیں پڑھنی, تیری دکان تباہ ہوگی. تو نے تراویح نہیں پڑھنی, تیری نیند تباہ ہوگی. خناس نے کہا نہیں, چل تجھے مسجد میں لے کر جاتا ہوں. مسجد میں لے کر آ گیا, 8 رکعت تہجد کے پڑھا دیے. کہا خوش ہو جا, تو نے 8 رکعت تراویح پڑھ لی ہے. اگر آدمی شیطان کی بات مانتا نتیجہ اور تھا, اگر خناس کی بات مانتا نتیجہ اور تھا. اگر شیطان کی بات مان کے تراویح نہ پڑھتا, عید کے دن مولانا عیدگاہ میں بیان کریں گے اور تم نے تراویح نہیں پڑھی, تم نے جرم کیا, تم توبہ کرو, اللہ سے معافی مانگو. شیطان کی بات ماننے والا آج رو رہا ہوگا, اللہ عید کا دن ہے مجھے معاف کر دے, میں نے جرم کیا تراویح نہیں پڑھی. اور خناس کی ماننے والا خوش ہوگا کہ نہیں میں تے پڑھی یا نہیں. تو شیطان کی بات مانو گے, تراویح نہیں پڑھی مگر ندامت تو ہوگی نا. خناس کی بات مانی, تراویح نہیں پڑھی, ندامت بھی نہیں ہے. یہ عید کے دن توبہ بھی نہیں کرتا, عید کے دن معافیہ بھی نہیں مانگتا. رمضان المبارک کا روزہ آ گیا, شیطان نے کہا تم نے روزہ نہیں رکھنا. ارے پورا دن تم بھوک کاٹو گے, تم نے روزہ نہیں رکھنا. پورا دن تم پیاس کاٹو گے, شیطان منع کر دے گا. خناس آ گیا, نہیں تم نے روزہ رکھنا ہے. صبح صادق کو کھانا چھوڑ دو اور صبح صادق کو پینا چھوڑ دو. ابھی سورج نظر آ رہا ہوگا, ارے چند منٹ باقی ہیں, مسجد میں اعلان کر دے گا روزے کھول دو. ارے تو نے روزے کیوں کھلوائے؟ کہتے ہیں حنفیت کی مخالفت میں کھلوائے ہیں تاکہ پتہ چلے نا یہ مسجد سنیوں کی نہیں ہے, اس مسجد میں خناس رہتے ہیں, پتہ چل جائے نا. اب اگر تم مجھے بتاؤ, اگر آدمی روزہ صبح رکھے اور صبح روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو جائے, آدمی 5 منٹ بعد کھا لے تو روزہ ہوگا, اور اگر روزے سے 2 منٹ پہلے کھا لے تو روزہ ہوگا. فرق کیا تھا؟ اگر شیطان کی بات مانتا, ایک روزہ نہیں رکھا, بعد میں قضا کر لے گا, اللہ سے معافیاں بھی مانگے گا. خناس کی بات مانی ہے, پورا دن بھوک بھی برداشت کی ہے, پورا دن پیاس بھی برداشت کی ہے, اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس نے 2 منٹ روزہ توڑ بھی دیا ہے. روزہ نہ رکھنے سے 1 روزے کی قضا اور روزہ توڑ دینے سے 2 ماہ کا کفارہ. اگر
اگر شیطان کی بات مانتے تو چلو کھا پی تو لیتے نا، دنیا تو بن جاتی، ایک روزے کی قضا کر لیتے۔ خناس کی بات مانی ہے تو دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، دنیا بھی گئی آخرت بھی، تو نقصان زیادہ ہوا کہ نہیں؟ نقصان زیادہ ہوا نا۔ چلیے میں ایک مثال اور دیتا ہوں، ادھر عید آ گئی، عید کے دن جمعہ بھی ہے، عید کے دن عید کی نماز بھی ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس دفعہ عید کیسے تھی؟ اگر عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائے تو مرسلی علم کے مولویوں سے پوچھو، کہتا ہے عید اور جمعہ اکٹھا آ گیا تو تم نے عید پڑھ لی جمعہ بھی ہو گیا، عید پڑھ لی جمعہ بھی۔ شیطان کہے گا عید نہیں پڑھنی، شیطان کہے گا جمعہ بھی نہیں پڑھنا، یہ کہے گا نہیں اگر نہ پڑھو تو لوگ کہیں گے بے نماز ہے، میں ایک نماز میں دونوں داخل کر کے دونوں کو صاف کرا دوں گا۔ شیطان کی نہیں مانی تو گھر تو رہے گا نا، اس خناس کی مانی ہے، اس نے جمعے کو عید میں داخل کر کے کہتا ہے دونوں نمازیں ہو گئی، عید الاضحیٰ آ گئی، ادھر شیطان آ گیا کہ تم نے قربانی نہیں دینی، ادھر خناس آ گیا قربانی نہیں دینی تو لوگ تانے دیں گے۔ اچھا پھر کیا کرے؟ نیا مسئلہ پیش کیا، کہتے ہیں اگر تم اونٹ قربانی میں دو تو 7 آدمی نہیں تم 10 آدمیوں نے شرکت کرنی ہے تاکہ کسی ایک کی بھی قربانی نہ ہو۔ اگر شیطان کی مان لیتے چلو پیسے تو بچ جاتے نا، خناس کی بات مانی ہے، قربانی کے اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو گئے، پیسے بھی گئے، قربانی کا ثواب بھی گیا۔ اور اگر خناس آ گیا کہتے قربانی دینی ہے اور پوچھو قربانی کس بات کی، کہتے ایک بکری دے دو، پورے خاندان کی طرف سے کافی ہے۔ جو مسئلے میں بتاتا ہوں ان مسائل کا حوالے میرے ذمہ، لیکن حوالہ تو تب دوں گا نا جب ان کا مولوی نہ مانے۔ ان کا مولوی کہے گا اگر اونٹ میں تم شریک ہو جاؤ تو 10 آدمی شرکت کر سکتے ہیں، اگر بکری ذبح کر دو ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اور اگر بکری تم نہ دینا چاہو تو تم مرغی کی قربانی دے دو، اگر مرغی کی قربانی نہ دینا چاہو تو مرغی کے انڈے کی قربانی دے دو۔ اگر حوالہ چاہیے فتاوی ستاریہ میں موجود ہے، آدمی نے خط لکھا مفتی صاحب مہنگائی بہت ہے بکرا قربانی میں نہیں دے سکتے، کہ اللہ کہتے ہیں الدین یسر، ارے دین تو بڑا آسان ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں دین بڑا آسان ہے، رب نے قرآن میں کہا میں نے دین آسان کر دیا، بیٹا اگر تمہارے پاس بکرا نہیں ہے تو مرغا دے لو۔ اور نے کہا جی مرغا بھی نہیں ہے، کہا مرغی کا انڈا دے لو۔ ہے نا خناس نے کیسے مزے کرا، لوگ خوش ہیں میں نے قربانی دی ہے مرغی، لوگ خوش ہیں میں نے انڈے کی قربانی دی ہے، مزے۔ حضرت بخاری بھی فرماتے تھے کہ تم ایسا کیا کرو سردیوں کے موسم میں 6 ماہ تک انڈے کا ناشتہ کرو اور سارے کے سارے چھلکے محفوظ رکھو، پھر جماعت الدعوہ کے دفتر میں فون کرو ہمارے گھر میں 100 کھال پڑی آ کر لے جاؤ، ہمارے گھر میں 100 کھال پڑی آ کے لے جاؤ، پھر پیش کرو ان انڈوں کے چھلکے، کیونکہ انڈے کے چھلکے کوئی اس انڈے کی کھال ہے جس کی قربانی دینا فتاوی ستاریہ کی روح سے جائے گی۔ اگر یہ کھال نہیں بنتی تو پھر قربانی بھی نہیں نہ بنتی۔ ادھر غیر مقلد آ گیا، قربانی کا دن ہے، اہل سنت کہیں گے بھئی 10 11 12 3 دن قربانی دے لو کافی ہے۔ ادھر خناس آ گیا، کہتے نہیں تم نے 9 کو بھی 10 کو بھی دے سکتے ہو، 11 کو بھی دے سکتے ہو، 12 کو بھی دے سکتے ہو، اور تم 13 کو بھی دے سکتے ہو، اور ان دنوں میں اتنے ڈھیل اور ضدی ہیں شاید تمہارے علم میں نہ ہو، یہ 12ویں کے بعد 13ویں تاریخ کو ذبح کریں گے اور گھوڑا ذبح کریں گے۔ کہتے قربانی جائز ہے، گھوڑے کی جائز ہے۔ ان کا میں پورا مسئلہ بتاؤں؟ کہتے ہیں گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہے، اور جس جانور کی قربانی جائز ہو اس جانور کے سارے اعضاء کھانے ٹھیک ہے۔ مسئلہ ہے، میں غلط بات تھوڑی کروں، مسئلہ بتانا نہیں کیا لکھا ہے مسئلہ، شیخ القل فی القل میاں نذیر حسین دہلوی نے لکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ کہتے ہیں پورا جانور، اس پہ جانور کے پیشاب کی جگہ ہے، جانور کا پتا اور مثانہ ہے، جانور کے حرام حدود ہیں، ان کا کیا کریں؟ کہتے ہیں جس حدیث میں ممانعت ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ تم کہتے ہو طبیعت پسند نہیں کرتی، طبیعت کا پسند نہ کرنا کون سا دلیل شرعی ہے؟ کھاؤ۔ طبیعت کا پسند نہ کرنا کون سا دلیل شرعی ہے؟ اب قربانی ہو رہی ہے گھوڑے کی اور ہو رہی ہے 14ویں 13ویں ذی الحج کو، تو شیطان کہتا تھا قربانی نہ کرو، خناس نے کہا قربانی کراؤں گا، پیسے ضائع کراؤں گا، مگر ثواب بھی نہیں لینے دوں گا۔ ادھر شیطان آ گیا، اس نے کہا زنا کرو، شیطان نے زنا کی مہم چلائی،
مسجد میں بیان آ گیا ارے زنا مت کرو، بد کرداری ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ادھر خناس آ گیا، اس نے کہا تو نے زنا کرایا تو لوگوں نے لعنت بھجوائی ہے، چلو زنا میں کرواتا ہوں، لوگ مجھے شاباش بھی دیں گے۔ کسی آدمی نے کسی وجہ سے اپنی گھر والی کو 3 طلاق دے دی، عورت اس پر حرام ہو گئی، عورت اس کے ہاں دوبارہ آ نہیں سکتی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں یہ 3 طلاق نہیں ہے، یہ تو 1 طلاق ہے۔ اس نے 3 طلاق کو 1 کہہ کے اس کے حرام کو حلال قرار دیا اور زنا کو نکاح کے نام پہ جائز قرار دیا۔ اب اگر شیطان کی بات مانتے تو لوگ زنا کرتے تو لوگوں میں لعنت بھیجتی اور ساتھ توبہ بھی کرتے۔ اس خناس نے نکاح کے نام پہ زنا کروایا ہے، نتیجہ یہ نکلا توبہ بھی نہیں کرتا، لوگ لعنت بھی نہیں بھیجتے، جو کہتے ہیں نکاح ہے۔ تو میں نے کہا 2 محنتیں، ایک محنت شیطان کی ہے اور ایک محنت خناس کی ہے۔ شیطان نے پہلے دن سے کہا تھا اللہ میں نیک عمل نہیں کرنے دوں گا تاکہ انسان جنت میں نہ جائے، اللہ میں نیک عمل نہیں کرنے دوں گا تاکہ انسان جنت میں نہ جائے۔ ادھر شیطان نے کہا جہاں تک میں نہیں جا سکتا کیا ہوگا؟ خناس نے کہا میں بوسٹر جو موجود ہوں۔ تو شیطان نے محنت کی ہے سینمے میں، شیطان محنت کرتا ہے گراؤنڈ میں، شیطان محنت کرتا ہے روڈ اور کلب میں، اور یہ خناس محنت کرتا ہے مسجد میں۔ شیطان کہے گا نماز نہیں پڑھنا، یہ خناس مسجد میں آ کر کہے گا تو نماز پڑھتے تیری نہیں ہوتی، شیطان پڑھنے دے گا نہیں، یہ پڑھنے کے بعد بھی کہے گا نہیں ہوتی۔ میں واللہ العظیم میں مذاق کی بنیاد پہ نہیں کہتا، مجھے نوجوان نے سعودیہ سے فون کیا مولانا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، تبلیغی جماعت کی برکت سے میں نے 4 ماہ لگائے اور نمازی بن گیا، لیکن جب نمازی بن کر مسجد میں آیا تو میرے ساتھ ایک نوجوان کھڑا تھا، میں سلام پھیر کے فارغ ہوا تو مجھے کہتے ہیں تو نے رفع الیدین نہیں کیا، تیری نماز نہیں ہے، آمین مرجار نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہے، تو نے فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مولانا میں بڑا پریشان ہوں، پہلے نماز پڑھتا نہیں تھا، اب نماز پڑھتا ہوں تو ہوتی نہیں ہے، پہلے شیطان کی مانتا تھا اب خناس چڑھایا، تو ایک محنت شیطان کی ایک محنت خناس کی۔ میرے رب نے قرآن میں حکم دیا تم نے شیطان سے بھی پناہ مانگنی ہے، خناس سے بھی پناہ مانگنی ہے، خناس سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ہے نا خناس قرآن میں؟ میں کہتا ہوں غیر مبندو تم پریشان تھے ہمارا نام قرآن حدیث میں نہیں ہے، میں کہتا ہوں تمہارا نام قرآن میں ہے، تمہارا نام کس میں ہے؟ قرآن میں۔ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہمارا نام حدیث میں، ہمارا نام جب قرآن کریم کی آیت اتنی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے بعض سیاہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سفید چہرے کن کے؟ فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ پوچھا حضور سیاہ چہرے کن کے؟ فرمایا ہم اہل البدع والضلالت، وہ بدعتی ہوں گے۔ حضرت قاری فرمایا دیکھو ہمارا نام حدیث میں موجود ہے، تمہارا نام حدیث میں نہیں ہے، تمہیں تو تمہیں انگریز نے دیا ہے۔ پھر قاری نے فرمایا اگر غیر مقلد مجھے کہیں تو میں تمہارا نام بھی حدیث سے تلاش کر کے دے دیتا ہوں، تمہارا نام بھی ہم حدیث سے تلاش کر کے۔ اور کون سی حدیث ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بنیۃ الطالبین میں نقل کی ہے، سناؤں حدیث؟ حضرت علی سے حدیث نقل کی ہے، فرمایا شیطان اپنی دم پوچھت، شیطان اپنی دم بڑے پیشاب کی جگہ میں داخل کرتا ہے، پھر اس سے شیطان انڈے ساتھ دیتا ہے، ان میں چوتھے نمبر پر جو انڈا ہے اس انڈے سے ایک بچہ نکلتا ہے، اس بچے کا نام حدیث ہے اور اس کا کام نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ نہ آیا کہ نہیں حدیث ہے؟ نہیں آیا۔ اہل حدیث کون ہے؟ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے، تیری نہیں تیری نہیں تیری نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا نام حدیث میں، تم وسوسے ڈالتے ہو، تمہارا نام حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے۔ ہوں تو خوش ہو جاؤ، خوش ہونا چاہیے نا، تمہارے نام پر قرآن پیش کیا ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ ہے کہ نہیں قرآن؟ بولیے ہے نا قرآن؟ اور حدیث میں بھی آ گیا۔
کہ شیطان کا وہ انڈا، اس سے نکلنے والا وہ بچہ جو نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، وہ کون ہے؟ حدیث۔ وہ کون ہے؟ حدیث۔ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا اہل حدیث، یہ حدیث میں آ گیا، اور وسوسے ڈالنے والا خناس، یہ قرآن میں آ گیا۔ میں نے کہا لو قرآن کی آیت بھی لے لو، حدیث بھی لے لو، اور صبح ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اپنے مولویوں سے کہو آج تک تم نے ہمارا نام قرآن حدیث نہیں دیا، سنیوں کا عالم آیا تو رات کو آیت بھی پڑھ گیا، حدیث بھی پڑھ گیا۔ تمہارے مولوی زیادہ، ہم نے تمہارا کام آسان کر دیا۔ ایک محنت شیطان کی، ایک محنت ایک محنت شیطان کی، ایک شیطان کہے گا نیک عمل کرنا نہیں، خناس کہے گا نیک عمل کرنا تو ہے مگر یوں کرنا ہے اللہ کیا قبول نہ ہو۔ شیطان کہے گا مسافہ نہیں کرنا، خناس کہے گا کرنا ہے مگر ایک سے۔ شیطان کہے گا نماز نہیں پڑھنی، خناس کہے گا پڑھنی ہے مگر اکڑ کے، تکبر کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ۔ اور شیطان کہے گا کہ تو نے 3 طلاق، تو نے زنا کرنا ہے، نکاح نہیں کرنا۔ خناس کہے گا 3 طلاق کو ایک کیا کہ اپنی اس کو بیوی بنا کے نکاح کا نام رکھ کے تو نے زنا کرنا ہے۔ شیطان کہے گا روزہ نہیں رکھنا، خناس کہے گا رکھنا ہے مگر سورج ڈوبنے سے 3 منٹ پہلے توڑ دینا ہے۔ شیطان کہے گا تراویح نہیں پڑھنی، خناس کہے گا تہجد پڑھنا لیکن نام تراویح رکھ دینی ہے۔ شیطان کہے گا تو نے قربانی نہیں کرنی، خناس کہے گا اونٹ میں 10 شریک کر لو تاکہ قربانی برباد ہو جائے۔ شیطان کہے گا قربانی نہیں دینی، خناس کہے گا مرغی انڈے کی دے دے تاکہ قربانی نہ ہو۔ شیطان کہے گا قربانی نہیں دینی، خناس کہے گا گھوڑے کی قربانی دے دے تاکہ قربانی ہو جائے۔ تو شیطان کی محنت یہ ہوگی کہ نیک عمل نہ کرو، خناس کی محنت ہوگی عمل یوں کرو کہ قبول نہ ہو۔ اب دیکھو شیطان محنت کرے گا کہ نیک عمل نہ کرو، تمہیں وضو سے بچایا، تمہیں نماز سے بچایا، تمہیں نیند تو دی ہے نا، اس خناس نے وضو بھی کرا لیا، تمہاری نیند بھی خراب کی ہے اور تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہونے دی۔ شیطان کی بات مانی ہے تو روزے میں کھا پی لیا مگر روزہ نہیں رکھا۔ خناس کی بات مانی ہے، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور روزے کو بھی تباہ کر دیا۔ شیطان کی بات مانی ہے تو تراویح نہیں پڑھی، آرام کیا۔ خناس کی مانی ہے، ارے نیند بھی چھوڑی، تراویح بھی برباد کی ہے۔ اگر شیطان کی مانو گے آخرت تباہ ہوگی، خناس کی مانو گے دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ بڑا نقصان دہ کون ہے؟ خناس۔ کون ہے؟ خناس۔ ان کو صبح بازار ملے تو کی آکھو گے؟ خناس۔ وہ خناس آیا کرایہ والی خناس تسی آکھو تمہارو دوبارہ فل ہدایت کی گل نہیں کرنا انشاءاللہ۔ تم 3 مرتبہ خناس کہہ دو پھر دیکھو وہ دوڑتا کیسے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ جو میں نے آج کی مجلس میں آپ کو بات سمجھائی ہے، ایک شیطان ہے اور ایک خناس۔ ہم نے شیطان سے بھی بچنا ہے، خناس سے بھی، شیطان سے بھی بچنا ہے، خناس سے بھی، دونوں سے بچنا ہے۔ اور دونوں سے بچیں گے کیسے؟ اللہ نے قرآن میں حل دیا ہے۔ آخری بات، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تحقیق سے نہیں، اعتماد سے نہیں سمجھ، تحقیق سے نہیں بلکہ اعتماد۔ کیوں؟ تحقیق کرنا کام عالم کا، اعتماد کرنا کام جاہل کا۔ عالم کے ذمہ تحقیق کرے، تمہارے ذمہ اس پر اعتماد کرو، مگر عالم کون سا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ توجہ رکھنا، عالم وہ نہیں جسے لوگ ذاکر نائب کہتے ہیں، عورت کے جرمٹ میں بیٹھ کے غلط مسئلے بتاتا ہے۔ ارے عالم وہ نہیں جو شریعت کے خلاف غلط مسئلے بیان کرتا ہے۔ عالم کسے کہیں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اللہ آپ اہل العلم کہہ دیتے نا، اہل علم سے پوچھو، فرمایا نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ ایک اہل علم ہے، ایک اہل ذکر ہے۔ اہل ذکر اس عالم کو کہتے ہیں اپنے علم پہ عمل بھی کرے۔ فرمایا تم اگر اعتماد کرو ایسے عالم پہ جو علم بھی ہے عمل بھی کرتا ہے، تم شیطان سے بھی بچ جاؤ گے اور تم خناس سے بھی بچ جاؤ گے۔ علماء پہ اعتماد کریں گے تو دونوں سے بچ جائیں گے۔ اور یہ خناس سب سے پہلا حملہ تم پہ یہ کرے گا کہ تم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ آپ نے کہنا ہے نبی کا۔ کہے گا نماز کس کی پڑھو گے؟ وہ کہ آپ نے کہنا ہے جی نبی کی۔ پوچھنے گا تم نبی والی تو نہیں پڑھتے، تم تو نماز ابو حنیفہ کی پڑھتے ہو۔ آپ فوراً کہو ارے نہیں، ہم نماز نبی کی ہی پڑھتے ہیں۔ کہے گا نبی کی نماز تو تم نہیں پڑھتے، تمہاری نماز کا نام تو حنفی ہے۔ ہم کہیں گے بھئی کوئی ایک دلیل تو پیش کر دے، نماز کیسی پڑھے؟ وہ تمہیں وسوسہ ڈالنے کے لیے
بس بات دلیل دے گا، کہے گا اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اس خناس سے فوراً کہو یہ نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، کہے گا ہاں کوئی جھوٹ مت بول، یہ نبی نے ہمیں نہیں کہا، نبی نے صحابہ سے کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ تم نماز یوں پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے دیکھا۔ ہم نے تو نبی کو نہیں دیکھا، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے صحابہ کو پڑھتے دیکھا، ہم نماز پڑھیں گے صحابہ والی، صحابہ نماز پڑھیں گے نبی والی۔ امام ابو حنیفہ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے نماز صحابہ کو دی ہے، صحابہ نے ابو حنیفہ کو دی ہے، اس نے لکھ کے ہمیں دی ہے۔ یہ فوراً کہے گا ارے تم نے صحابہ کی بات کیسے کہہ دی ہے؟ ہم نے تو قرآن حدیث کی بات کی ہے۔ میں نے کہا دلیل پیش کر دے، وسوسہ ڈالا، کہتے ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم الثقلین، میں نے تم میں دو بہت بھاری چیزیں چھوڑی ہیں، لن تضلوا ابدا، لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 وہ سنتی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کتاب اللہ کو تھام لو گمراہ نہیں ہوگے، سنت رسول کو تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے پوچھا خناس کہیں گے یہ ترکت فیکم کا خطاب یہ تیرے باپ کو ہے، ترکت فیکم کا خطاب تجھے ہے، ترکت فیکم کا خطاب مجھے ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، ترکت فیکم کا خطاب اللہ کے نبی نے صحابہ کو دیا ہے، پر میں ترکت فیکم، میرے صحابہ میں نے تمہیں کتاب اللہ دی ہے، میرے صحابہ میں نے تمہیں اپنی سنت دی ہے، تم دونوں کتاب اللہ سنت رسول کو لوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، سنت پیغمبر نے صحابہ کو دی ہے، صحابہ کتاب اللہ اور سنت کو لے کے ہمارے پاس آئے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تم رات کو موٹر وے پہ چلو، اندھیری رات موجود ہے، اگر تمہیں تاریکی میں روشنی چاہیے تو تمہیں 2 لائٹیں چاہیے، ہیڈ لائٹیں، ایک دائیں طرف موجود ہے ایک بائیں طرف موجود ہے۔ توجہ رکھنا، ارے دائیں لائٹ ہیڈ لائٹ کا نام کتاب اللہ، ارے دوسری ہیڈ لائٹ کا نام ہے سنت رسول اللہ، لیکن یہ دونوں ہیڈ لائٹیں موٹر وے پہ خود نہیں چلتی، ایک گاڑی چاہیے جس میں دونوں لائٹیں موجود ہیں، ایک لائٹ کا نام کتاب اللہ، ایک کا نام سنت رسول اللہ، اور جس کار پہ سجی ہے نام اصحاب رسول اللہ، جس کار پہ سجی ہے نام اصحاب رسول اللہ۔ اللہ کی قسم تم رات کی تاریکی میں اگر ہدایت کا راستہ لینا چاہو تو میں بھی مانتا ہوں ایک لائٹ کتاب اللہ والی، میں بھی مانتا ہوں ایک لائٹ سنت رسول اللہ والی، لیکن یہ 2 لائٹیں رات کو کبھی نہیں چلتی جب تک نیچے گاڑی موجود نہ ہو۔ پیغمبر نے بتا دیا میں نے کتاب اللہ کی لائٹ فٹ کی ہے، اصحاب پیغمبر میں میں نے سنت کی لائٹ فٹ کی ہے، اصحاب پیغمبر میں یہ دونوں لائٹیں رات کی تاریکی میں تمہیں راستہ دیں گی بشرطے کہ گاڑی صحابہ والی موجود ہو۔ اگر یہ گاڑی نہیں ہوگی تو لائٹیں بھی نہیں ہیں اور تاریکی بھی نہیں ہے، تم جہنم کے گڑھے میں جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ اگر جنت میں جانا ہے نماز نبی والی لو، صحابہ سے روزہ پیغمبر والا لو، صحابہ سے دین نبی والا لو، صحابہ سے۔ ابو حنیفہ نے صحابہ سے لیا، صحابہ نے نبی سے لیا اور لے کر ہمیں عطا کر دیا، لے کر ہمیں 1 منٹ لے کر ہمیں عطا کر دیا۔ ابو حنیفہ نے کوئی جرم نہیں کیا، ابو حنیفہ نے کمال کیا ہے، نبی نے دین حوالے کیا، صحابہ کے صحابہ نے حوالے کیا، ابو حنیفہ کے ابو حنیفہ نے حوالے کیا، امت کے۔ اگر خناس سے بچنا چاہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان علماء سے رابطہ رکھنا تمہارا کام ہے، علماء سے جڑنا تمہارا کام ہے، خناس سے بچانا میرے اللہ کا کام ہے۔ علماء سے رابطہ رکھو گے انشاءاللہ، اور رکھو گے یا نہیں؟ علماء کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہے، میڈیا زوروں پر ہے، علماء کی معمولی غلطیاں نہیں ہوتی، میڈیا اس کو بیان کرتا ہے۔ تم اتنی جلدی غلطیوں کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو، اگر کوئی غلطی آ بھی جائے تو پھر یہ نبی نہیں ہے، علماء ہے، نبی نہیں ہے۔ ابھی مولانا آزاد صاحب کہہ رہے تھے یہ نبی نہیں علماء۔ امیر شریعت کے پاس منڈی بہاؤالدین سے ایک وفد آیا، شاہ جی خطیب چاہیے، فرمایا کون سا؟ شکل کا سونا ہو۔ خطیب چاہیے کون سا؟ شیریں لسان ہو۔ شاہ جی خطیب چاہیے کون سا؟ فصیح الزبان ہو۔ شاہ جی خطیب چاہیے کون سا؟ کہ پیسے دی لالچ نہ کرے۔ شاہ جی خطیب چاہیے کون سا؟ کہا جی خوش اخلاق ہو۔ شاہ جی نے کہا تم خطیب لینے کے لیے آئے ہو یا نبی لینے کے لیے آئے ہو؟ اس پر میں جیلے کاٹ دو کہ نبی نہیں آتا، تم منڈی بہاؤالدین سے شاہ جی مجھے نبی دو، فرمایا جو تمہیں دوں گا وہ نبی نہیں ہوگا، وہ عالم ہوگا۔
ہوگا. اگر کوئی کوتاہی آ جائے تو برداشت کر لینا, پھر تم کبھی علماء سے دور نہیں ہٹو گے. اللہ مجھے اور آپ کو علماء سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے مضمون کا عنوان کیا؟ شیطان اور میں شیطان اور شیطان سے بھی بچنا ہے, خناس سے بھی بچنا ہے. شیطان نظر نہیں آتا, خناس نظر آتا. مرکز نہیں نظر آتا, پوسٹر نظر آتے ہیں. ہندی ہے نا کہ یو فون دا ہیڈ کوارٹر کتنے, کسی کو پوچھو کوئی پتہ نہیں. اچھا یہ تے کھمبا کڑا گیا او دستا ہے, پوچھو ابلیس دا تخت کتنے, کوئی پتہ نہیں. خناس کے طرح او آیا کہہ لو گے نا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ہمارے الحمدللہ رب العالمین ایسے نماز پڑھتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں نا ہو جاتی ہے. ان ہمارے بھائیوں نے بھی بات ایسے شروع کر دی ہے, انہیں ذرا سکھا دیں گے اس طرح ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, نہیں بڑی اچھی بات. دیکھیں دیکھا دیکھی ایسی غلط حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. نماز پہنے تو ٹوپی پہن کر, نماز پہنے تو پگڑی باندھ کر, ننگے سر نماز نہ پہنے. ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت بھی ہے, خلاف ادب بھی ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلفظ واحد 3 طلاق کا کوئی فیصلہ ایک مجلس میں کیا ہے؟ قرآن نے فیصلہ کیا کہ 3 طلاق 3 ہے. قرآن نے فیصلہ کیا 3 طلاق 3 ہے. اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث نہیں, احادیث ہے کہ 3 طلاق 2 تو 3 ہے. ہمارا یہ چیلنج ہے دنیا بھر کے خناسوں کو, دنیا بھر کے خناسوں کو ہمارا یہ چیلنج ہے. مجھے امید ہے اگر سٹار ہوا تو اب بھی سیٹی باہر پڑی ہوگی. ہم نے چیلنج دیا 3 طلاق کو ایک کہنا یا مرزائیوں کا مذہب ہے یا شیعوں کا مذہب ہے, اہل سنت والجماعت کا مذہب نہیں. اب تم فیصلہ کرو کہ تم مرزائی ہو یا تم شیعہ ہو. 3 طلاق کو ایک کہنا سنیوں کا مذہب نہیں, یا شیعوں کا یا مرزیوں کا. ہمارا 3 گھنٹے کا اس پہ مناظرہ ہوا. ہمارے پورے دعوے کو 3 گھنٹے میں ایک مرتبہ غیر مقلد مناظر نہیں توڑ سکا. تو 3 طلاق کو ایک کہنا کن کا مذہب ہے؟ شیعوں کا. یا لیکن اے منن کی دلیل نہ کی, اے منن ادھر حضرت بکاڑوی کا مناظرہ تھا 3 طلاق پہ, تو آ گیا ایس ایچ او آ گیا. یہ مناظرہ رکھتے ہیں پھر فون بھی کرتے ہیں, مناظرہ رکھوا ہوا جی پاس گیا. مامو کانی نہیں ویسے, مامو کانی دکھوا حضرت بیٹھے. پہلے مناظرہ پہ کبھی ڈی پی او, کبھی وزیر, کبھی ایم پی اے, کوئی مناظرہ رکواؤ, مناظرہ رکوا فوراً تھانے دوڑتے جائیں گے. ایس ایچ او کو فون کیا مناظرہ رکوا. ایس ایچ او آ گیا مسجد میں, کہتے ہیں مولوی جی میں تو مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت فرمایا مناظرہ تو ہوگا. کہتا ہے میں نے کہا نا مناظرہ نہیں ہونے دوں گا. حضرت فرمایا کہ تو بھی بیٹھ کے سونا, میں تجھے ثالث مان لیتے ہیں, تو فیصلہ کر دے. اس نے کہا تم میری یوں بات نہیں مانو گے تو میں جوتوں سے مناظرہ رکوا دوں گا. مولانا کاٹ جان فرمایا مجھے منظور ہے, مجھے منظور ہے. تو مینوں بھی جتیاں مار تے انہوں بھی مار, مینوں تریا مار کے تریا رکھی, انہوں تریا مار کے ایک کر. تاندار نے یعنی کیا مطلب؟ فرمایا یہ بات اس کو دلیل سے سمجھ نہیں آئے گی, تیرے جوتوں سے. میں نے کہا مولوی صاحب مطلب کیا؟ فرمایا میں کہتا ہوں 3 ہے, یہ کہتا ہے 3 ہے, کہتے ہیں جوتی راشا بھائی. تو ظاہر ہے جوتوں سے جو مسئلہ سمجھ آئے وہ دلیل سے تو نہیں سمجھ آتا. کسی کے دماغ میں خناس گھس جائے تو وہ یوں تو نہیں کرتا. حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک آدمی کو لائے خناس تھا, کہا یہ کون ہے؟ یہ غلط تفسیر کرتا ہے. فاروق اعظم نے کچھ بھی نہیں پوچھا رضی اللہ عنہ. ایک لوہے کا کڑا لیا جس کے آگے کیل تھے, سر میں مارا, خون نکلا, کہا جیل میں ڈالو. دوسرے دن پھر لائے, پھر کڑے مارے, کہا جیل میں ڈالو. تیسرے دن پھر لائے. اس نے کہا امیر المومنین کیوں مارتے ہو؟ کیا تیرے دماغ میں کیڑا جو تجھے خراب کرتا؟ اس نے کہا واللہ خرجت کلھا, حضرت سارے نکل گئے ان سارے. اسی لیے تو حضرت عمر بن خطاب سے ڈرتے ہیں. حضرت عمر کے نام پہ کوئی مدرسہ نہیں بنائے. صحابہ نے کس امام کی تقلید کی؟ اگر ان کے لیے ضروری نہیں تو ہمارے لیے کیوں؟ صحابہ تو مجتہد تھے. صحابہ کون تھے؟ مجتہد کسی اور کی تقلید نہیں کرتا. اور صحابہ میں سے جو مجتہد نہیں تھے وہ ان صحابہ سے پوچھ کر مسئلے عمل کرتے جو مجتہد تھے. اسی کا نام تقلید ہے. باقی رہا حضرت امام ابو حنیفہ تو چونکہ بعد میں تھے, تو پہلے والے لوگ بعد والوں کی تقلید نہیں کرتے, بعد والے پہلے والوں کی تقلید کرتے.
یہ بات غلط ہے کہ صحابہ کے دور میں تقلید نہیں تھی. صحابہ کے دور میں مجتہدین بہت تھے، ہر مجتہد کی بات کو سن کے لوگ عمل کرتے. تقلید تو تھی، مجتہد سے مسئلہ پوچھو اور دلیل نہ مانگو، اسی کا نام تقلید ہے. حضرت معاذ بن جبل کے کتنے لوگ مقلد تھے؟ معاذ بن جبل سے لوگ مسئلہ پوچھتے، وہ بتاتے، بغیر دلیل عمل کرتے، اسی کا نام تقلید ہے. مقلد اس وقت بھی تھے، مقلد اب بھی ہیں. ہاں البتہ تمہیں سوال یہ کرنا چاہیے کہ تم امام ابو حنیفہ کی تقلید ہی کیوں کرتے ہو، صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تقلید ایسے مجتہد کی جاتی ہے کہ جس کے سارے اصول اور سارے مسئلے کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہوں. صحابہ نے جو اصول وضع کیے وہ سارے اصول اور سارے مسئلے کتابوں میں موجود تحریراً نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصول اور مسائل نکال کے کتابوں میں لکھ دیے ہیں. ہم اس لیے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کا تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ نہ پڑھنا فقہ کا مسئلہ ہے. یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو جب فقہ کا مسئلہ ہے تو فقہ سے ثابت ہوگا. کس سے ثابت ہوگا؟ میں ساتھیوں سے ایک بات کہتا ہوں، اس کو ساتھی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے. غیر مقلد یہ خناس صاحب سے ملیں گے، پتہ کیا کہیں گے؟ ہم سے مناظرہ کر لو. مناظرہ کس بات پہ؟ کہتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں حنفیوں کی نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں، حنفیوں کی پوری نماز قرآن حدیث سے ثابت نہیں. میں نے کہا یار یہ چیلنج تو ہمارا تھا، تم نے کیسے لے لیا؟ ہم کہتے ہیں کہ پوری نماز قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں. پوری نماز قرآن حدیث میں، پوری نماز تو فقہ میں ہے. اب غیر مقلد کہیں گے تم حدیث پیش کرو. میں نے کہا بھی دو ڈاکٹر تھے، ایک ڈاکٹر تھا مقلد، ایک ڈاکٹر تھا غیر مقلد.